أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت صلوات ربكم اللهم صل على محمد. قرآن کریم کے الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا قرآن مجید کا 28 نمبر سورہ سورہ قصص اور آیت کا نشان 56 56ویں آیت کے الفاظ ہیں کہ جس میں کہہ رہا ہے انکا لا تہدی من احببتا کہ پیغمبر آپ اس کی ہدایت نہیں کر پائیے گا من احببتا جس کو آپ چاہتے ہیں. جب یہ بات سامنے آئی تو اس کو تمام مسلمانوں نے جلدی لکھنا شروع کیا کہ کس کے سلسلے میں آیا تھا اور سب نے اپنے قلم توڑ دیے یہ لکھنے میں کہ یہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں آئی ہے. انکا لا تہدی کہ نہیں آپ ہدایت نہیں کر پائیے گا من احببتا مگر کہ آپ ان سے محبت تو کرتے ہیں. اور جناب ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا اور اس لیے ہدایت نہیں ہوئی. سب نے اپنے قلم اس بات کے اوپر توڑ دی کہ یہ جو ہے انہی سے متعلق آیت ہے اور انہی سے ہے کیونکہ اس وقت جو شب ہے آج کا دن بھی غم کا تھا اور یہ شب بھی غم کی ہے اور کل کا دن بھی غم کا ہے. آج اگر ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی تو اب ہماری جو یہ 26ویں رجب کی شب ہے اور 26ویں رجب یہ وفات جناب ابو طالب سے منسوب ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے. تو اسی لیے میں نے چاہا کہ اس مجلس میں جناب ابو طالب کا بھی تذکرہ ہو اور ان کے فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو کیونکہ بات مکمل ہونا چاہیے. اب دنیا صرف ایک بات سے پریشان ہے. آپ دیکھیے غور کیجئے گا اور فکر کیجئے گا کہ کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. ابو جہل کی کوئی بات نہیں کرتا, ابو لہب کی کوئی بات نہیں کرتا, ابو سفیان کی کوئی بات نہیں کرتا اور بھی ابو جو ہیں ان کی کوئی بات نہیں کرتا. جو ہے وہ جناب ابو طالب کی بات کرتا ہے. وہ صاحب اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور ان سے کہا گیا اور یہ وہ دنیا جہان کے کڑ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں
کہ صاحب وہ نہیں لے کے آئے تھے. تو آپ غور کیجئے کہ جناب ابو طالب کو آپ کی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ سند دیں گے تو ابو طالب جناب ابو طالب کا ایمان ہے، بلکہ میں تو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور اس پہ غور کیجئے گا. ہمیں اچھا ان کا کیا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ توبہ توبہ خاکم بدن جناب ابو طالب کافر تھے. ٹھیک ہے، تو ہم تو ایک جملہ کہتے ہیں، اس کو بہت گہرا جملہ ہے، سمجھیے گا اس کو. پوری تاریخ سارے مورخین نے اپنے قلم توڑے، اور قلم توڑے کس بات کے اوپر کہ صاحب جناب ابو طالب جو ہیں وہ نعوذ باللہ کافر تھے، اس پہ لکھنے پہ توڑے، اور ابو سفیان مسلمان تھے، اس کے اوپر قلم توڑے گئے کہ وہ مسلمان تھے اور یہ کافر تھے. ہم تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جناب ابو طالب کو نہ مسلمان کہیے، اس کا ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس زبان سے ابو طالب ابو سفیان کو مسلمان کہا جائے، اس زبان سے ابو طالب کو مسلمان نہیں کہلوانا ہے، کیونکہ اگر ابو سفیان آپ کی نگاہ میں مسلمان ہے تو یہ کفر ہی ہم کو اچھا لگتا ہے. وہ اگر مسلمان ہے تو بھیا وہی مسلمان آپ کو مبارک ہو، ہمیں یہ کفر مبارک ہو. اور ہم تو ایک جملہ اور کہنے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ حشر کے دن آپ کو وہاں رکھے جہاں ابو سفیان ہو، اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ حشر میں ہم کو قیامت میں وہاں رکھے جہاں جناب ابو طالب ہو. صلوات پڑھتے محمد. سیدھی سیدھی بات ہے، دعا کیجئے کہ آپ کو قیامت کے دن وہیں رکھا جائے کہ جہاں جو ہے ابو سفیان. تو جناب ابو طالب کے سلسلے میں ان کے فضائل کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ان کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، ان کے مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. کیونکہ جناب ابو طالب نے اگر پیغمبر اسلام کی پرورش کی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو پالا ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کے اس بھیجے ہوئے رسول کو پالا ہے جو مسلمانوں کا نبی و رسول ہے، جس کی تمام امت مسلمہ کلمہ پڑھ رہی ہے. مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو آج تو مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، جناب ابو طالب کا احسان ماننا چاہیے کہ اے ابو طالب، آپ نے ان مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان سب سے محفوظ رکھا ہمارے پیارے نبی کو، کہ آپ نے حفاظت فرمائی، نہ کہ آپ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ حقیقت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جناب ابو طالب نے جب پیغمبر اسلام کا نکاح ہوا تو انہوں نے کیا پڑھا تھا خطبے میں؟ الحمد. تو کس کی تعریف تھی؟ اللہ کی تعریف تھی، ہے نا؟ اللہ کی تعریف تھی. ایک بات ہو گئی. اب اس کے بعد پیغمبر کی بات کیجئے. دیکھیے اصول دین آپ کے کتنے ہیں؟ 5. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. 5 ہیں. اور بھائی لوگوں کو کتنے ہیں؟ 3. توحید کے بعد انہوں نے عدالت کو ہٹا دیا، اور نبوت کے بعد انہوں نے امامت کو ہٹا دیا. تو اب ان کے کیا کیا بچے؟ توحید، نبوت اور قیامت، ہے نا؟ 3 بچے، توحید، نبوت، قیامت. جب انہوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی جناب ابو طالب نے، تو اس کا مطلب انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا.
اقرار کر لیا. اس کے بعد جب جناب ابو طالب نے حفاظت پیغمبر کی تو اس کا مطلب انہوں نے نبوت کو مان لیا. بہت توجہ کیجیے. انہوں نے الحمد پڑھا تو الوہیت کا اقرار, نبوت کی حفاظت کی تو نبوت کا اقرار, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا جب مشرکین مکہ ان کے دروازے پر پہنچے, کہنے کہ اپنے بیٹے کو ہم کو دے دو, بھتیجے کو دے دو, اور ہم سے جو دل چاہے بیٹا لے لو, تو ان سب کو ڈانٹ کے بھگا دیا اور وعدہ کیا کہ نہیں ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے. اور کیا آپ نے تو مدد کرنے کا صلہ دینے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ جناب ابو طالب کم سے کم 3 اصول دین تو مانتے تھے, توحید, نبوت اور قیامت. اب مسلمانوں تم بتاؤ کہ اگر ان 3 اصول دین کے بعد بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابو طالب کو کہنے سے پہلے اپنے اصول دین پہ نگاہ ضرور کر لینا. یہ عظمت ہے ابو طالب. اور ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ مولا کائنات سے یہ حیات میں کہا جاتا ہے, کہتے تھے لوگ, مولا کائنات سے کہتے تھے علی تمہارے باپ جو ہیں نعوذ باللہ, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مسلمان تھے نہیں, وہ تو نعوذ باللہ جنت میں جائیں گے نہیں, انہوں نے وہاں کا نام لیا. تو اکثر کہا کرتے تھے, پورے تاریخ میں دیکھیے, تو ایک دن مولا نے ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جائیں گے, تو انہوں نے کہا میں قسیم نار والجنت ہوں. کیا سمجھے آپ؟ کیا مطلب ہوا اس میں؟ جب مولا کائنات نے کہا کہ جنت کو بانٹنے والا میں ہوں, اور انہوں نے کہا ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے, مولا نے کیا کہا میں بانٹنے والا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ میرے مولا نے اس جملے کے ذریعے سے یہ کہہ دیا کہ جنت کو بانٹنے والا میں ہوں, گویا میں تو اپنے باپ کو جنت میں بھیج دوں گا, تم لوگ اپنے باپ داداؤں کی خیر مناؤ. صلوات پڑھو محمد والے محمد. تم خیر مناؤ, ہمارے تو باپ ہیں ان کو لے جائیں گے, تم لوگ خیر مناؤ. یہ عظمت جناب خدا. اور آج آپ غور کیجئے, آپ دیکھیے میں نے کیا کہا, جو آیت پڑھی ہے سورہ قصص کی, قصص میں کیا ہے کہ پیغمبر جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت نہیں کر پائے. یعنی ایک بات تو طے ہوئی نا کہ پیغمبر جناب ابو طالب سے محبت کرتے تھے. بھئی یہ تو آپ ہی فرما رہے ہیں کہ پیغمبر جس سے آپ محبت کرتے تھے اس کی ہدایت نہیں کر پائے. یعنی آپ نے خود فرمایا کہ پیغمبر جو جناب ابو طالب سے محبت کرتے تھے. آج سارے مورخین قلم کو توڑ رہے ہیں یہ بات لکھنے کے لیے کہ پیغمبر اسلام ان سے بھی محبت کرتے تھے, پیغمبر اسلام ان سے بھی محبت کرتے تھے, پیغمبر اسلام ان سے محبت کرتے تھے. روایات کو ڈھونڈا جا رہا ہے, کھنگالا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی مل جائے کہ پیغمبر کس سے محبت کرتے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگیاں گزری جا رہی ہیں پیغمبر سے محبت کرنے کے ثبوت میں, ابو طالب سے محبت کرنے کا ثبوت تو تم خود دے رہے ہو. بھئی ابو طالب سے محبت کا ثبوت تم دے رہے ہو. اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اللہ کا نبی کافر سے محبت کرتا تھا یا مومن سے محبت کرتا تھا. صلوات پڑھتے محمد. ایک نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ صلوات. جناب ابو طالب کی عظمت جو ہے, اب وہ اچھا آپ دیکھیں تو بڑے مزے کی باتیں ہیں. کیا رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب جناب ابو طالب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تو آخری وقت تھا, انتقال نہیں آخری وقت تھا, تو پیغمبر نے ان کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے. اب دیکھیے آپ اللہ دیکھیے ذلیل اسی طریقے سے کرواتا ہے.
خود کیا کہہ رہے؟ کہاں کہا؟ کان میں کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب پیغمبر ان کے کان میں کہہ رہے تھے تو آپ کیسے سن رہے تھے؟ آپ کیسے سن رہے تھے جب پیغمبر ان کے کان میں کہہ رہے تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کیا صرف اور صرف بغض و عناد میں جناب ابو طالب کے سلسلے میں اس طرح کے جملے اور کلمات بیان کرتے ہیں. اور اتنا یاد رکھیے کہ جناب ابو طالب کی عظمت، جناب ابو طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو محسن اسلام ہے. محسن اسلام پر احسان کیا ہے. اگر کسی نے احسان کیا ہے تو یا جناب خدیجہ کی دولت کا احسان ہے، جناب خدیجہ کا، اور یا اولاد ابو طالب کا احسان ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ان کی حفاظت کی. صلوات پڑھیں محمد امام کا اور ایک جناب ابو طالب. کیونکہ دیکھیے ان کے پاس جو منصب رہا ہے اہل بیت کے پاس، اس منصب کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا کہ جب تک یہ تخت کے اوپر بیٹھیں نہیں تب تک خلیفہ نہیں بن سکیں گے، کہ پہلے تخت پر بیٹھے تو مانے جائیں گے خلیفہ. اہل بیت کو جو فضائل دیے، جو مناقب اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، وہ ان کی ذات سے وابستہ تھے. وہ کسی تخت اور کرسی اور فرش سے منسوب نہیں تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دربار لگا کے بیٹھے ہیں، ہم تخت لگا کے بیٹھے ہیں، لہذا ہم خلیفہ ہو گئے. لیکن قدرت نے ان کو ذلیل کیا کہ دیکھو دربار میں اگرچہ تم بیٹھے ہو، مسئلہ دربار میں پھنسے گا، حل در علی کے اوپر ہوئے گا. حل کہاں مسئلہ ہوتا؟ مولا کائنات کے در پہ ہوتا. دربار کی مشکلیں در پہ حل ہوتی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب وہی ہوا کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ تخت پہ بیٹھنے کے بعد خلیفہ بنتے ہیں. علی یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہم جہاں مسند بچھا کے بیٹھ جائیں گے وہی دربار ہمارا سچ ہے. صلوات پڑھتے محمد اور دیکھیے ان کو یہ مواقع نہیں تھے کہ یہ اس بات میں جستجو کریں کہ صاحب اب ہم کو جائیں تو معلوم کریں. نہیں، ان کے پاس ڈائریکٹ رابطہ، سمجھ گئے؟ اور اس کی دلیل اب آپ کو دیتے ہیں. ہمارے ساتویں امام ایک ان کے چاہنے والے تھے جن کا نام تھا علی ابن یقطین. ٹھیک ہے، یہ چاہنے والے تھے. ان کو بادشاہ وقت نے بہت سا سامان دیا تحفے میں. بہت عمدہ سا ایک جوڑا دیا جس میں سونے کے تاروں سے پھول بنے ہوئے، زربفت کا لباس ان کو دیا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ دیا. انہوں نے کیا کیا کہ اس میں کچھ اور اپنی طرف سے ملایا. بادشاہ ان کو چاہتا تھا تو ان کو دیا، یہ امام کو چاہتے تھے، انہوں نے سب امام کو بھیج دیا. اب امام کے پاس چلا گیا سارا سامان. جب وہاں گیا امام کے پاس تو امام نے سب سامان دیکھا، اس میں سے وہ لباس جو نہیں تھا وہ واپس کر دیا. کہا یہ جاؤ علی ابن یقطین کو دے دینا کہ یہ واپس کیا، اس کو رکھے رہیں، یہ ان کے برے وقت میں کام آئے گا. اب چونکہ دیکھیے یہی ایمان کی بات ہوتی ہے. آقا نے کہہ دیا ٹھیک ہے، رکھ لیا انہوں نے. اس کے بعد یہ ہوا کہ دربار میں کسی درباری سے علی ابن یقطین کا ناراضگی ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی. اس درباری نے بادشاہ وقت سے جا کر کہا کہ یہ جو آپ کا جس
جس کو آپ چاہتے ہیں علی ابن یقطین، یہ تو موسی کاظم کو بہت دوست رکھتے ہیں. تو اس نے بادشاہ نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ کہا جو سامان آپ نے اس دن سب بھیجا تھا وہ سارا سامان انہوں نے ان کو ہدیہ دے دیا، ان کو تحفے میں دے دیا. اب بادشاہ کو بادشاہ جو ہے وہ مخالف تھا. چلیے ایک صلوات ان کو کئی دفعہ ساتویں امام جو ہے ایک دفعہ قید نہیں ہوئی، کئی دفعہ ان کو قید کیا گیا. وہ دشمنی رکھتا تھا اسی لیے قید کیا جاتا تھا کہ لوگ ان کو چاہتے تھے. تو یہ اس خوف سے کہ ٹوٹ نہ جائے تو اس نے فوراً جو ہے علی ابن یقطین کو بلایا بادشاہ، اور بلانے کے بعد کہا تم کو ہم ماریں گے، یہ بتاؤ تم کو جو ہم نے سامان دیا تھا وہ کہاں ہے، تم نے ان کو دے دیا. تو اس نے کہا ایسا ہے وہ لباس دکھاؤ. بادشاہ نے کہا وہ لباس ان کو دکھاؤ کہ جو ہم نے تم کو دیا تھا ورنہ ہم تمہیں قتل کرا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں اپنے دربار کے سپاہیوں کو بھیجیے، میرے گھر میں فلاں کونے میں ایک صندوق رکھا وہ لے کے. چنانچہ وہ صندوق اٹھ کے اس کے گھر سے، ان کے گھر سے، علی ابن یقطین گھر سے آیا، اور اب جو آیا انہوں نے صندوق کھولا اور وہ لباس نکال کے دکھا دیا. سمجھ گئے امام نے کیا کہا تھا کہ برے وقت میں کام آئے گا. یہ برا وقت تھا، اس وقت وہ قتل کرنا چاہ رہا تھا. اگر امام لباس کو رکھ لیتے تو یہ قتل کر دیے جاتے. لہذا امام نے اپنی اس نگاہ امامت سے دیکھا کہ کل اس پہ جو مصیبت آنے والی ہے اس کو سمجھ کر وہ لباس واپس کر دیا، اور اس لباس کی واپسی نے ان کو بچا دیا. اور اس کے علاوہ دیکھیے یہ امامت ہے، امامت کی عظمت ہے. اور انہی سے ایک دوسرا اور واقعہ بھی موجود ہے. ایک دن انہوں نے بھیجا علی ابن یقطین نے کہ مولا یہ بتائیے کہ وضو جو ہے اس میں مسح وہ کہاں سے کیا جائے گا؟ پیر کا مسح گٹے سے انگلیوں تک کیا جائے گا یا انگلیوں سے گٹے تک کیا جائے گا؟ انہوں نے یہ کہا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا، آیا امام کے پاس خط آیا، امام نے پڑھا خط کو، اور خط کو پڑھنے کے بعد علی ابن یقطین خط میں لکھا وہ والا انداز پورا وضو کا کہ جو وہ لوگ کرتے ہیں. جو ہمارا وضو تھا اس کو چھوڑ کے وہ والا بتایا. اب دیکھیے یہی ایمان کی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ آج کل پریشان نہیں ہوتے ہیں، ذرا سا ہوا ابھی کیوں، وہاں کیوں نہیں ہوتا. یہ یقین کی منزل ہوتی ہے. اسی کو ایمان محکم کہتے ہیں. پردے کی بات کی آپ نے، کہا بھائی وہ پردہ تو یوں سے نہیں تو بھی یوں سے یوں کیوں پردہ. آپ نے کہا داڑھی رکھی، انہوں نے کہا بھائی داڑھی تو بھی یوں سے یوں تو بھی یوں کیا ہے. آپ نے کہا گمس نکالی، انہوں نے کہا تو بھی اس سے کیا ہے، تو مولوی کھا جاتا ہے. تو وہ کیوں جو کرتے نہیں ہیں، یہ آپ کیوں جو کرتے ہیں یہ آپ کے ایمان کی کمزوری بتاتا ہے. سمجھ ایمان میں استحکام اور یقین وہ ہوتا ہے کہ جو آرڈر مل جائے بس سر جھک جائے. آرڈر آ گیا سر جھکا دیں. اب وہ بہتر جاؤ، اور چنانچہ آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں وہ ہارون مکی کا واقعہ. آرڈر آ گیا کہ کود جاؤ، کود گئے. سیدھی سی بات. یہ یقین ہوتا ہے، یہ معرفت امام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کیا یہ کروٹیں بدلنا اور پہلو بدلنا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے. اس نعرے کے ساتھ ہمیں معرفت بھی ہونا چاہیے. تو خیر انہوں نے دیکھا کہ وضو پورا الٹا ہو گیا. اب جب الٹا وضو ہو گیا تو انہوں نے کہا بھائی مولا نے کہا، شروع کر دیا الٹا وضو. اس کے بعد ہوا کیا واقعہ؟ ادھر اس نے کہا، پھر اسی نے
کہا دیکھیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شیعہ مسلک کے اوپر ہے، وہی جس سے جھگڑا ہو چکا تھا، کہنے کہ کیسے پکڑے ان کو، تو کہا وضو کرتے دیکھ لیجیے، وضو کرتے دیکھیے یہ کس انداز سے وضو کرتے ہیں، علیہ السلام۔ اب جو انہوں نے ٹھیک اچھا ایک جاسوس لگایا، کہا جا کے دیکھو علی ابن یختیم کیسے وضو کرتے ہیں۔ اب جو انہوں نے دیکھا علی ابن یختیم کو وضو کرتے ہوئے تو انہوں نے وہ والا انداز دیکھا جو ان کا وضو کا انداز تھا۔ اس کے بعد جو وہ آیا کہنے لگا نہیں سرکار وہ تو شیعوں کی طرح وضو تھوڑی کرتے، وہ تو اپنے لوگوں کی طرح وضو کرتے، پر جیسے ہی اس نے یہ آ کے خبر دی کہ وہ نہیں ہماری طرح وضو کرتے، شیعوں کی طرح نہیں کرتے، ویسے ہی امام کا دوسرا خط پہنچا کہ اب تم ویسے وضو کیا کرو جیسے تم پہلے کرتے تھے، جیسے تم پہلے وضو کرتے تھے ویسے وضو کیا کرو، اور جو تم نے مسئلہ پوچھا تھا کہ انگلیوں سے گٹے تک مسا ہوگا یا گٹے سے انگلیوں تک، تو یاد رکھو انگلیوں سے گٹے تک مسا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے امام کو لکھا کہ اس طریقے سے تمہارے پر مصیبت آ رہی تھی، تمہاری جاسوسی کی گئی، بس یہی وہ منزل تھی کہ جو معرفت امام بڑھاتی چلی جا رہی تھی، دشمن کو شرمندہ کرتی چلی جا رہی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کہ کس طریقے سے تو جو امامت ہے، جو ولایت ہے، اس ولایت کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ جو کہیں جا کے بات نہیں معلوم کرتی ہے بلکہ خود بیٹھے رہتے ہیں اور علم ان کو حاصل ہوتا ہے، کمال کی منزل۔ اور یاد رکھیے اب یہیں سے میں بات پہ آ رہا ہوں اس پہ کہ جناب ابو طالب، میں نے کہا نا میں دو تذکرے کروں گا، ساتویں امام کا بھی اور جناب ابو طالب کا بھی، یہی تو یقین کی منزل میرے جناب ابو طالب کی بھی تھی۔ سچ بتائیے ایمانداری سے ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، بالکل کسی کی اہلیہ جن کے 9 مہینہ چل رہا ہو اور ولادت ہونے والی، وہ اگر کہیں جائیں ٹھیک ہے تو شوہر کو بڑی فکر ہوتی ہے بھی خیریت سے پہنچ گئی، ٹھیک ہے، ہوتی نہیں ہوتی، کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ سنبھال کے جانا ہے، فکر رہتی ہے بھائی پہنچ گئی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی فکر ہوتی ہے نا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب فاطمہ بنت اسد کے ولادت کا وقت نزدیک تھا اور وہ گھر سے چلی گئی تھی تو کوئی تو تاریخ لکھتی کہ کبھی چچا کے یہاں جاتے پوچھتے، وہ فاطمہ تو آپ کے یہاں نہیں آئی ہیں ایسی حالت میں، کبھی کسی رشتہ دار کے جا کے پوچھتے، لیکن جناب ابو طالب کا اطمینان یہ بتا رہا تھا کہ ابو طالب جانتے تھے کہ بات پہلے ہو چکی ہے، بنت اسد جا چکی ہے۔ دیکھیے ایک مرحلہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، بالکل تازہ مرحلہ، بہت توجہ کیجیے۔ اللہ نے گھر بنایا، کیا کہتے ہیں آپ، کیا ہے؟ بیت اللہ ہے نا، یہ آپ ہی نے کہا اللہ کا گھر، اللہ میاں وہاں رہتے ہیں، زمین کے بیچم بیچ گھر بنا، کس کا؟ اللہ کا گھر، اللہ رہتے ہیں۔ عرش میں بیچو بیچ بلندیوں میں کیا بنایا؟ تخت، عرش و کرسی، تخت پہ کبھی بیٹھے بھائی؟ تخت، کرسی، گھر سب کچھ کبھی ملے؟ جب بیٹھنا نہیں تھا تو تخت کیوں بنایا؟ جب رہنا نہیں تھا تو گھر کیوں بنایا؟ ابھی 2 جملے کہوں گا، آپ سے یاد رکھیے گا، ابھی میں نے وہ جملے نہیں کہے۔ بھئی جب رہنا نہیں تھا
تو گھر کیوں بنایا؟ اور جب بیٹھنا نہیں تھا تو بھی تخت کیوں بنایا؟ ہم نے سب مولویوں سے پوچھا اے بھیا تم بتا دو یہ کیا معاملہ ہے، یہ تخت کیوں بنا، یہ گھر کیوں بنا، اے بھیا تم بتا دو۔ ایک ایک مولوی کے پاس میں گیا، میں نے سب سے جا کے پوچھا ارے کوئی تو اللہ کے واسطے مجھ کو بتا دے کہ یہ گھر کیوں بنا ہے جب رہنا نہیں تھا، یہ تخت کیوں بچھا جب بیٹھنا نہیں تھا؟ تو سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں بتائیں گے، لیکن ادھر سے رجب کے مہینے نے آواز دی چپکے سے میرے پاس آؤ ہم بتائیں گے۔ رجب نے مجھ کو بلایا، کہا میرے پاس آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا۔ کہا یاد رکھو گھر اس لیے بنایا کہ تیرا کو وہاں ایک نور کا ٹکڑا آیا، اور تخت اس لیے بچھایا گیا کہ 27 رجب کو معراج میں بلایا گیا۔ سلام علیکم محمد۔ اور آدھا 13 رجب کو یہاں آیا۔ جب رجب نے ہم کو بتایا تو پتا چلا کہ نام اس کا تھا لیکن کام ان کا نہیں۔ یہی تو سبب تھا، یہی سبب تھا کہ گھر بنانے میں بڑا اہتمام کیا گیا، مزدوروں سے نہیں بنوایا گیا، مسلمانوں سے نہیں بنوایا گیا، نبیوں سے بنوایا گیا، معصوم نبیوں سے بنوایا گیا۔ کیوں؟ پروردگار معصوم نبیوں سے کیوں بنوا رہا ہے؟ تو عجب نہیں جواب دے پروردگار کہ تو نادان ہے، تو بیوقوف ہے، اگر میرے گھر کی بات ہوتی تو میں کسی بھی مسلمان سے بنواتا، لیکن گھر تھوڑی بنوا رہا ہوں، یہ تو سچا خانہ ابو طالب کے لال کا بن رہا ہے، یہ ابو طالب کے لال کا سچا خانہ بن رہا ہے۔ اگر گھر بنتا تو کوئی بھی آ کے دیوار اونچی کر دیتا، لیکن جب سچا خانہ بن رہا تھا تو لازم یہ تھا کہ معصوم ہاتھوں سے معصوم پتھروں کو جوڑا جائے، شعور والے پتھروں کو جوڑا جائے، تاکہ جب بنت اسد آئیں تو پہچان کے راستہ دے دیں۔ کہنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے، بہت قیمتی جملے کہنے جا رہا ہوں۔ جناب بنت اسد جو ہیں وہ دروازے پہ گئی تھی، یہ کہنے نہیں گئی تھی، دیوار پہ آئی تھی، ہے نا، دروازے پہ نہیں گئی تھی، دیوار پہ آئی تھی، جانتی تھی کہ ہے در آ رہا ہے، در آ رہا ہے، تو در جو ہے وہ دیوار میں لگتا ہے، دروازے میں نہیں لگتا، لہذا دیوار کے پاس آئیں گے کہ در اور بن جائے۔ سلام پڑھ دے محمد۔ ایک نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ عصمت جناب فاطمہ بنت اسد ہے، کمال کی منزل ہے، اور دنیا یہ تصور کر لے کہ اہل بیت ان کے جو مناقب، جو فضائل، یہ سب اللہ کے عطا کرتا ہے، کسی بندے کی نہیں بساط کے وہ دے ان کو۔ اور کیا میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر تم علی کو نہ مانو گے
تو علی کا کچھ نہ جائے گا لیکن تمہارا کچھ نہ بچے گا. ان کا کچھ نہیں جائے گا, تمہارا کچھ نہ بچے گا. یہ عظمت ہے ان کی. یہ تو تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ تم کم سے کم کہہ سکتے ہو کہ ہم لا وارث نہیں ہیں, پردہ غیب میں وارث بھی موجود ہیں. میں یقین کامل, اور اسی لیے اس ایمان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ پردہ غیب میں, اور جن کی وجہ سے آج یہ آسمان کا شامیانہ جو تنا ہوا ہے, جو زمین کا فرش بچھا ہوا ہے, جو چاند و سورج اور ستارے سب چمک رہے, یہ انہی کی ذات کا تو فیل ہے. بھئی اہل بیت کے صدقے میں سب کر. آج دنیا کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد آخر ابھی باقی ہے. اور اسی لیے ہم موقع کے اوپر ولادت بھی مناتے ہیں اور شہادت بھی مناتے ہیں. ہمیں خوشی کا طریقہ بھی معلوم ہے اور غم منانے کا سلیقہ بھی آتا ہے. اور کیا ہمیں سارے طریقے, ہم صرف اس بات کو بدلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقی دین کو چاہتا ہے تو بغیر دریال محمد کے آئے اس کو دین مل نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ ساتویں امام کو کس طریقے سے قید کیا گیا, کئی دفعہ قید کیا گیا. قید کرنے والوں کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے, لیکن جن کو قید کیا تھا ان کا آج جو یوم شہادت کاظمین میں منایا گیا ہے عراق میں, وہ لاکھوں کی تعداد, کئی ملین لوگ جمع ہوئے تھے, کئی ملین لوگ جمع ہوئے. پوری دنیا میں تابوت اٹھائیں, غریب بغداد, موسی کاظم علیہ السلام, پوری دنیا میں تابوت. اب تم بتاؤ, تم ہتھکڑی پہنا کے ناکام ہوئے, یہ ہتھکڑیاں پہن کے ایسا کامیاب ہوئے کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ان کی عظمت وہی نقطہ معراج پر. ہمارے ساتویں امام کی شہادت 25 رجب 183 ہجری 55 سال کی عمر میں ہوئی. اور کیا, لیکن کس مصیبت کے عالم میں نے کہا ایک دفعہ گرفتار کیے گئے. ظالم بادشاہ نے خواب میں دیکھا مولا کائنات ہے میرے بیٹے کو تم شہید کر رہا. اس نے جلدی سے قتل کا فرمان واپس لیا, امام کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد گرفتار کیا گیا, پھر قتل کے ارادے سے ان کو گرفتار کیا گیا, حکم دیا گیا ان کو قتل کر دیا جائے. پھر اس کے بعد خواب میں دیکھا مولا کائنات کو پھر چھوڑا گیا, کئی مختلف مواقع کے اوپر. اور پھر اس کے بعد کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ کم سے کم 4 سال قید رہے, 79 سے 83 ہجری تک, کم سے کم 4 سال قید رہے. اور قید خانہ بھی کیسا تھا؟ وہ قید خانہ ایسا تھا کہ جس میں کھڑے نہیں ہو سکتے, ایسا قید خانہ تھا, وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. عزاداران امام مظلوم اس طریقے سے آپ کو بیان کروں کہ ایک شخص تھا, اس نے یہ کہا سپاہی سے کہ ہم کو امام کی زیارت کروا دو, جو کہ کچھ دیں گے لیں گے کریں گے. تو وہ راضی ہو گیا. تو ایک روشن دان تھا, کہنے لگا یہاں سے تمہیں جھکا دیں گے, تم زیارت کر دینا. اس کو پیسہ لینے کے بعد اس کو جھکایا گیا, وہ جھانکا, کہنے لگا امام تو نظر نہیں آ رہے, کہا امام نظر نہیں آ رہے. تو اس نے کہا دیکھو, غور کر کے دیکھو. تو جب غور کیا تو کہنے لگا سفید چادر سی پڑی ہوئی ہے. تو وہ شخص بولا کہ وہی امام ہے جو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے. عزاداروں, روایات میں ملتا یہ ہے کہ امام اتنے کمزور ہو گئے تھے. اب ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. عزاداروں, تم نے دیکھا ہوگا نا
کہ جب کسی کو قید کیا جاتا ہے نا تو قید کر لیا جاتا ہے، قید خانے میں ہتھکڑی بیڑی اتار دی جاتی ہے، لیکن ہمارے مظلوم امام کا یہ عالم تھا کہ ان کو ہتھکڑیوں بیڑیوں سمیت قید کیا گیا تھا۔ اے عزاداروں، ہمارے مظلوم امام کو قید کیا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت گل گیا تھا، ہڈیوں تک ہتھکڑیاں پہنچ گئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب نے اس بات کو لکھا۔ عزاداروں، تم تو سنتے ہو نا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں کتنے دن رہی تھی؟ 1 سال سے زیادہ رہی تھی۔ تو کیا عالم تھا کہ جب چچا نے اپنے گلے لگایا تو کہا چچا میری گردن پہ زخم ہے، ہتھکڑیوں بیڑیوں کی وجہ سے میرے زخم ہاتھوں پیروں میں ہو گئے ہیں۔ چچا اب بتائیے کہ جس کے 1 سال ہتھکڑی بیڑی پڑی تھی، جب اس کے زخم ہو گئے تھے تو جو 4 سال ہتھکڑیوں بیڑیوں میں رہا ہو ان کا کیا عالم رہا ہوگا۔ کئی بار امام کو زہر دیا گیا لیکن ہر دفعہ زہر نے اثر نہیں کیا، لیکن جب اب دیا گیا تو امام نے کہا کہ دیکھو کل ہمارا رنگ سرخ ہوگا، زرد ہوگا، سفید ہوگا، اور 3 دن کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اے عزاداروں، جب زہر اثر کر رہا ہوگا تو مظلوم امام کا قید خانے میں کیا عالم ہو رہا ہوگا، اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتے۔ میرے مظلوم امام زہر کے بعد 3 دن قید خانے میں داخل کس بے قراری میں گزرا ہوگا میں نہیں بیان کر سکتا۔ اے عزاداروں، ارے ایک مصیبت، ارے کون بیان کر سکتا ہے؟ روایات میں ملتا ہے جس میں متفق ہے سب کہ جب 25 رجب کی صبح امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک دفعہ ملعون بادشاہ نے 4 مزدوروں کو بلایا، ارے تخت میں لاشیں کو رکھا کہ اس لاش کو لے جاؤ پورے بغداد میں رکھ دو۔ عزاداروں نے امام مظلوم ہمارے غریب امام ان کا لاشا، ارے جن کے 1 2 نہیں، بعض روایات کے مطابق 19 بیٹے تھے، اور اس کے لاشے کو رکھوا دیا گیا پل بغداد کے اوپر، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جب اس کو لے کے بڑھنا تو یہ کہتے ہوئے جانا کہ رافضیوں کا امام مر گیا، گمراہ کرنے والوں کا امام چلا گیا۔ اس کے بعد امام کے لاشے کو رکھا گیا، لوگوں کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا تھا، لوگ ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے، مختلف چیزیں ملتی ہیں، لیکن آخر میں ایک گروہ جو چاہنے والوں کا تھا وہ آیا اور اس نے امام کی لاشیں کو لیا۔ اب ابھی یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ 25 رجب کو دفن ہوئے تھے یا 26 رجب کو دفن ہوئے تھے یا 27 رجب، یہ کنفرم نہیں کب دفن ہوئے، اتنا طے ہے کہ 25 کے بعد دفن ہوئے۔ عزاداران، 1 2 جملے اور کہہ دوں گا۔ امام 4 سال قید میں تھے، امام ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑی ہوئی تھی جب اس دنیا سے گئے، جب وہاں پر رکھا گیا اور چاہنے والوں نے دیکھا تو اس پہ اور ہتھکڑیاں بیڑیاں بھی ہیں، زنجیریں لٹک رہی۔ البتہ آپ لوگ اپنے کے ہاں صرف جب چوتھے امام کا تابوت اٹھاتے ہیں تو اس پہ ہتھکڑی بیڑی سے رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کاظمین وغیرہ میں دیکھیں گے عرب میں تو جب امام موسی کاظم علیہ السلام کا تابوت اٹھتا ہے تو اس پہ وہ لوگ بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور زنجیریں ڈالتے ہیں، کیونکہ امام مظلوم شہادت کے بعد بھی نہیں اتری تھی ہتھکڑی بیڑی۔ یہ غربت ہے ہمارے غریب بغداد، اور اس کے بعد یہ وہ منزل ہے کہ جہاں کے اوپر امام۔ اب اس کے بعد 2 3 جملے بہت اہم ہیں، خاص لکھا، مورخ نے خاص لکھا کہ ایک گروہ آیا اور اس نے جو ہے امام کے لاشے کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے بعد غسل و کفن کی باتیں شروع ہوئی۔ اس میں خاص کر لکھا گیا کہ امام کو بڑا قیمتی کفن دیا گیا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کفن پہ پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد
معجزہ ہوا اور ہمارے 8ویں امام آئے اور آنے کے بعد پوچھا لوگوں نے جب نماز کے لیے ایک شخص آگے کھڑا ہو رہا ہے تو فوراً اس کو پیچھے ہٹایا کہا آپ کون ہیں کہا میں ان کا بیٹا علی ابن موسیٰ ہوں 8ویں امام آئے نماز ہوئی اور نماز کے بعد تدفین ہوئی عزاداران امام مظلوم میں نے کہا نہیں ان کے 4 سال آپ نے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنی سب کچھ ہوا لیکن عزاداروں اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ کم سے کم امام کو کفن مل گیا کفن مل گیا اور بیٹا آیا احترام کے ساتھ دفن ہو گیا بہت مصیبتیں پڑی لیکن دفن ہو گیا لیکن عزاداروں ہائے کربلا میرے مولا کہ جہاں ہمارے آقا حسین 3 دن لاشا زمین گرم پر پڑا ہے میرے مولا کو کفن بھی نہ ملا ارے جوان بیٹا موجود تھا بابا کے لاشے کو دیکھ رہا تھا اے بوبی اماں ظالموں نے اپنے کشتہ عزیز کو دفن کر دیا میرے بابا کا لاشا ارے 3 دن بعد اس غریب بیٹے نے اپنے باپ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة فاطر السموات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسن الإسلام پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما پروردگار